اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 مکمل کر لیں گے۔ اصل میں سورۃ البقرہ کے اندر سب سے زیادہ مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دوسرا پارہ 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ ہم نے آخری دفعہ جو ہے ہم نے علیحدگی کے موضوع پر بات کی تھی کہ علیحدگی کے حوالے سے کہ اگر میاں اپنی بیوی کو بالکل چھوڑ دے، 3 دفعہ علیحدگی دے دے، تو پھر اب اس کے بعد احسان کے ساتھ اپنی بیوی کو اس کے گھر رخصت کر دے، اس کے والدین کے گھر، اور اس کو چھوڑ دے، اس کو تکلیف نہ دے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں کہ ہم مہر نہیں دے رہے، یا ہم یہ چیز لے لیں گے، ہم جہیز واپس نہیں دیں گے، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو، بلکہ احسان کے ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے ہاں علیحدگی کا یہ رویہ اختیار کیا جائے تو کوئی جھگڑا نہ ہو، کیونکہ علیحدگی اس لیے نہیں رکھی گئی ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جنگ کا رویہ اختیار کر لیں، بلکہ علیحدگی کا آپشن اس لیے رکھا ہے کہ عموماً 2 انسانوں کے درمیان کوئی مخالفت ہو جاتی ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مخالفت بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے اندر بھی ہو جاتی ہے، اولاد اور والدین کے درمیان بھی ہو جاتی ہے۔ یہی مخالفت ہے جب میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے یہاں بعض مذاہب کے اندر بیوی کو چھوڑنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ہندو مذہب کے اندر لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اسلام کیسا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ دیں، جبکہ ہندو مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو اسلام نے اس لیے اجازت دی ہے کہ اگر 2 افراد ہیں جن کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، تو نہ شوہر پر ظلم ہو نہ بیوی پر ظلم ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض صورتحال میں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کی بیوی خدا نخواستہ یا تو بد کردار ہوتی ہے، یا پھر کوئی اور معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر شریعت اجازت نہ دیتی تو شوہر جو ہے وہ بند جاتا اور ساری زندگی اسی عورت کے ساتھ اس کو گزارا کرنا پڑتا۔ بالکل اسی طرح بعض اوقات بیوی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت نیک ہوتی ہے، لیکن شوہر جو ہیں وہ چور ہوتے ہیں، نشئی ہوتے ہیں، مارنے والے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے اذیت ناک ہوتے ہیں جو طرح طرح سے اپنی بیویوں کو اذیت دیتے ہیں۔ اگر شریعت اجازت نہ دیتی تو پوری زندگی بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ظلم برداشت کرتی رہتی۔ بلکہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا بھی تھا کہ ایک مفتی صاحب سے سوال ہوا تھا کہ اسلام جو ہے اپنی بیوی کو علیحدگی دینے کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کی بہن کسی ایسے ظالم آدمی کے ہاتھ لگ جائے کہ جو آدمی آپ کی بیوی کو روز مارتا بھی ہو اور پھر نشہ بھی کرتا ہو اور پھر اس کو خرچہ بھی نہ دیتا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا میں کہوں گا اپنی بہن کو کہ تو اسی کے گھر مر جا۔ تو اسلام اس ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے اس لیے اجازت دی ہے کہ وہ دونوں اپنے رضامندی کے ساتھ الگ ہو سکتے ہیں، بالکل اس طرح جس طرح نکاح ہوا تھا رضامندی کے ساتھ، بالکل اسی طرح رضامندی کے ساتھ علیحدگی ہوگی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 232 میں کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے سے مت روکو، اللہ رازق ہے۔ آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ رازق ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں سے کسی لڑکی کی علیحدگی ہوتی ہے تو پھر سسرال والے بھی اور شوہر بھی دوسری جگہ نکاح نہیں ہونے دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا بدنام کر دیں، اس کی اتنی برائی کر دیں کہ یہ کہیں بھی بسنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ اس چیز سے روک رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا مت کرو، رزق کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ایسا کر کے اس کا رزق روک لو گے یا اس کی خوشیاں چھین لو گے۔ بلکہ میرے ذہن میں آ رہا ہے ایک بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیگم کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے اور آپ کی علیحدگی ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے اپنے پوچھنے والے کو جواب دیا کہ بھائی وہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے، میں اس کی بات آپ کو کیوں بتاؤں؟ جب علیحدگی ہو گئی تو پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بیوی سے آپ کی علیحدگی ہو گئی تو کیوں ہوئی علیحدگی؟ انہوں نے کہا بھائی وہ میرے لیے نامحرم عورت ہے، اب تو میری اور اس کی علیحدگی ہو گئی، وہ میری نامحرم عورت ہے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں اس کی بات کیوں کروں؟ لہٰذا انہوں نے دونوں صورتوں میں اپنا پردہ نہیں کھلنے دیا۔
تو اسلام یہی سکھا رہا ہے کہ آپ اس کو مت روکو، اگر اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہونے دو، اللہ رازق ہے، کسی کی کامیابی، کسی کا رشتہ، کسی کا رزق، کسی کی ترقی کو تم نہیں روک سکتے، اللہ ہے دینے والا، عطا کرنے والا۔ آیت نمبر 233 میں ارشاد ہوا مائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ علیحدگی کی بات چل رہی تھی، تو یہاں پر یہ بتایا کہ اگر علیحدگی ہو بھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ماں سے جدا کر دیں گے، بلکہ اگر دودھ پیتا بچہ ہے تو ماں اس کو 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے، یہ ماں کا حق ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، باپ اس اولاد کو نہیں چھین سکتا، لیکن بچے کا اور ماں کا خرچ دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو یہاں بچے بانٹنے نہیں ہیں، بلکہ جو ماں کا حق ہے وہ ماں کرے گی اور جو باپ کا حق ہے وہ باپ کرے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 234 میں ارشاد فرمایا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ آیت نمبر 235 کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو عورت عدت میں ہو اس کو اشارتاً پیغام بھیجو یا دل میں چھپاؤ، لیکن ان عورتوں سے وعدہ مت لو۔ یہ بڑی بہت ہی اہم آیت ہے جو مجھے آپ کو بڑی تفصیل سے جو ہے بیان کرنی تھی، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کس عورت کی بات کر رہے ہیں؟ اس عورت کی جو شادی شدہ ہے، جو پہلے سے شادی شدہ ہے، اس عورت کی بات کی جا رہی ہے کہ اس سے وعدہ مت لینا، اس سے تم اگر تمہارے دل میں کوئی ہے ارادہ کہ تم اس بیوہ سے یا علیحدگی یافتہ سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، تو تم اس سے ظاہر نہیں کرنا بلکہ اس کی عدت پوری ہونے کا انتظار کرنا۔ تو آپ مجھے یہاں یہ بتائیے کہ غیر شادی شدہ لڑکیوں سے اظہار محبت کرنے کی اجازت کہاں سے مل جاتی ہے؟ ہمارے ہاں جو آج کل کھلے عام ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ 2 محبت کرنے والوں کو مت روکیں اگر وہ آپس میں اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں تو شریعت شادی شدہ عورت کے لیے منع کر رہی ہے کہ شادی شدہ عورت جب تک اپنے عدت کے اندر ہے تو آپ اس کی خیالات جو ہے وہ اپنے دل میں چھپا لیں، یا پھر جو ہے اشارتاً پیغام جو ہے وہ کسی بڑے تک پہنچا دیں، اس عورت سے ڈائریکٹ آپ بات مت کیجیے۔ تو غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی کو تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آپس میں عہد و پیمان کریں، اور یہاں لفظ استعمال ہوا کہ ان سے وعدہ مت لو، یعنی عہد و پیمان نہیں کرو، آپس میں قسمیں نہیں کھاؤ کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یا میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ چھپ چھپ کے ان سے وعدے مت لو، بیوہ کو نکاح میں اپنی رضا کی اجازت ہے۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دی، یعنی اللہ نے بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ تو اپنی نکاح کی رضامندی دے سکتی ہے خود سے، یعنی عدت کے بعد وہ خود چن سکتی ہے، جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے جب ارادہ کیا تو پیغام اپنی سہیلی کے ذریعے بھیجا۔ حضرت خدیجہ پہلے سے 2 جگہ بیوہ تھیں، 2 شوہر ان کے پہلے تھے، اس کے باوجود اتنی شرم، اتنی حیا کہ انہوں نے تیسرا پیغام بھی خود نہیں بھیجا بلکہ اپنی سہیلی نفیسہ کے ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے چچا تک پہنچایا، ڈائریکٹ آپ سے نہیں کہا۔ تو یہاں اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ بیوہ جو ہے وہ اپنی نکاح کی رضامندی خود دے سکتی ہے۔ تو اب آپ اس کے اندر ایک اور بات کی وضاحت ہو گئی کہ کیسے کورٹ میرج کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے کہ صرف 2 لڑکا لڑکی جو ہیں وہ کورٹ میں چلے جائیں اور جا کے نکاح کر لیں۔ یہاں تو قرآن بیوہ تک کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ بیوہ رضامندی دے سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی گھر سے اٹھ کے جا کے کہیں بھی جا کے نکاح کر لے، بلکہ وہ اپنی رضامندی دے سکتی ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ سے تجربہ اس کو ہو چکا ہے، تو وہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں فلاں مرد جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس سے نکاح کی خواہش مند ہوں۔ اس کی رضامندی ہو جائے تو پھر اس کا ولی یا اس کے جو کفیل ہیں، جو اس کے بڑے ہیں، وہ وہاں اس کا نکاح کروا دیں گے، لیکن چھپ کر وعدے وعید کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 236 میں ارشاد ہوا کہ وہ عورتیں جن کا نکاح ہوا ہو اور مہر مقرر نہ ہوا ہو اور نہ ہی رخصتی ہوئی ہو، ایسے میں علیحدگی ہو جائے یا مرد کا انتقال ہو جائے تو وہ وراثت میں حقدار نہیں ہوگی۔ جیسے میں پہلے بھی بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جب آپ کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو باقاعدہ مفتیان کرام سے پوچھیں، لیکن یہاں پر ایک مجموعی طور پہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ عورتیں جن کا نکاح تو ہوا
لیکن نکاح کے بعد مہر مقرر نہیں ہوا. یعنی بعض ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نکاح کر دیتے ہیں لڑکیوں کے اور لڑکیاں اپنے ہی گھروں میں ہوتی ہیں اور نہ تو ان کی رخصتی ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کو کسی مرد نے چھوا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا مہر جو ہے وہ دیا گیا ہوتا ہے. ایسے میں اگر ان کی خدا نخواستہ علیحدگی ہو جائے یا پھر وہ بیوہ ہو جائیں تو پھر ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ مرد کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. آیت نمبر 237 میں ارشاد ہوا کہ اگر مہر مقرر کیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا ہوگا. یعنی رخصتی تو نہیں ہوئی تھی لیکن مہر مقرر کر لیا تھا کہ جب رخصتی ہوگی تو ہم اتنا مہر دیں گے، اور اگر رخصتی سے پہلے ہی خدا نخواستہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر علیحدگی ہو جائے تو پھر اس صورت میں آدھا مہر دینا ہوگا. لیکن لڑکی یا لڑکی کا ولی جس کے ہاتھ میں اس کے نکاح کی گرہ ہے، یعنی جس کے ہاتھ میں اس کے نکاح کی پختگی ہے، جیسے اگر بھائی وکیل بنا ہے یا باپ وکیل بنا ہے یا پھر کوئی چچا بھتیجا خالو ماموں جو بھی اس کا وکیل بنا ہے نا، اگر وہ یا لڑکی معاف کر دے تو پھر فرمایا کہ کچھ گناہ نہیں ہے. آیت نمبر 240 کے اندر اچھا یہ معافی کے حوالے سے بات آئی، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دوں کہ ہمارے ہاں جو ہے باقاعدہ زبردستی جو ہے وہ لڑکی سے معاف کروایا جاتا ہے. تو یہ معاف کروانا اگر لڑکی راضی ہے تو معاف ہو جائے گا، اور اگر لڑکی کی رضامندی نہیں ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا ہوگا. یعنی اگر آپ نے مہر مقرر کیا کہ ہم 50,000 مہر دیں گے اور جب لڑکی رخصت ہو کے آ گئی تو آپ نے اس کو بلیک میل کر کے اس سے کہا کہ بھئی آپ سائن کرو کہ میں مہر معاف کرتی ہوں، تو اس طرح مہر معاف نہیں ہوتا. ہاں دونوں میاں بیوی آپس میں پیار سے رہ رہے ہیں اور بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مہر دے سکے تو بیوی اپنی مرضی سے کہہ دیتی ہے کہ چلیں میں نے آپ کو مہر جو ہے وہ معاف کر دیا، آپ مت دیں، یا جب بھی آپ کو سہولت ہو آپ جب دے دیجیے گا. تو یہ ان کی آپس کی رضامندی ہوگی، لیکن زبردستی معاف کروانے سے معاف نہیں ہوتا. آیت نمبر 240 ہے جو لوگ بیوہ چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں وصیت کریں نان نفقے کی، لیکن اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں. یہاں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں یا مجھے کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ میں اب نہیں بچوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوہ کے لیے وصیت کر کے جائے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو تانے تنہا چھوڑ دیں، بلکہ اگر اس کے بھائی ہیں، بھابیاں ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اس کے انتقال کے بعد باہر نکال دیں. تو مرنے والے کو چاہیے کہ وہ وصیت کر جائے کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جائے تو میری بیوی کے لیے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے رکھنا ہے، یا فرمایا کہ اس کو نان نفقہ دے کر جائے. اچھا وہ تو نان نفقہ دے کر گیا تھا، اس کو گھر بھی بنا کے دے کے گیا تھا، اس کے لیے بینک بیلنس بھی چھوڑ کے گیا تھا، اس کے لیے گاڑی بنگلہ سب چھوڑ کے گیا تھا، لیکن انتقال کے بعد بیوی کا ارادہ ہوا کہ میں کہیں نکاح کر لوں، اور وہ جوان ہے، اس کو ضرورت ہے، کیونکہ ایک ہی ضرورت نہیں ہوتی انسان کی، 100 ضروریات ہوتی ہیں. بعض اوقات بچے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ جب عورت کے لیے نکاح کرنا ضروری ہوتا ہے. تو اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے. لوگوں کو باتیں بنانے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کا میاں تو گھر بھی چھوڑ کے گیا تھا، سب کچھ چھوڑ کے گیا تھا، پھر بھی یہ چلی گئی، اس نے نکاح کر لیا. اس کو اسلام اجازت دے رہا ہے. اسلام نے باقاعدہ یہ لفظ استعمال کیا کہ اگر وہ خود نکل جائیں شوہر کے گھر سے اس کے انتقال کے بعد اور وہ خود نکاح کرنا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. آیت نمبر 243 ہے کچھ لوگ موت کی وجہ سے بستیاں چھوڑ کر چلے گئے لیکن پھر بھی ان کو موت نے جا لیا. یہ کسی بھی وائرس کے بیماری پھیلنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی بستی میں کوئی بیماری پھیل جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائیں. نمبر 1 تو یہ کہ اگر کسی بستی میں کوئی بیماری ہے تو وہاں باہر والا شخص اندر نہ جائے. یعنی مجھے ابھی پتہ چل گیا ہے کہ لاہور میں اس وقت وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو مجھے یہ بتایا گیا کہ میں وہاں نہ جاؤں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، مجھے موت آ سکتی ہے، تو جان کے وہاں مت جاؤ. لیکن اگر خدا نخواستہ کراچی میں وبا پھیل جائے تو یہاں سے مت بھاگو. اس ڈر سے نہیں بھاگو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی میں مر جاؤں. آپ کو موت آنی ہے تو وہ کہیں اور بھی آئے گی. جان کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، لیکن اگر کہیں وبا پھیل جائے تو وہاں سے موت کے ڈر سے مت بھاگو، کیونکہ اگر تم موت کے ڈر سے بھاگو گے تو آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ اس سال ایسے ہیں جن کو کرونا نہیں ہوا لیکن پھر بھی وہ موت کی آغوش میں چلے گئے. تو یہ تو حکم اللہ کا ہے. اللہ جس کو چاہے وائرس کے ذریعے موت دے، جس کو چاہے بستر پہ لیٹے لیٹے ایک ہچکی سے موت دے دے. آیت نمبر 244 اور 45 میں ارشاد ہوا کہ اللہ کے دین کے فروغ کے لیے مال لگانا گویا اللہ کو قرض دینا ہے.
ہم بات کرتے ہیں نا کہ اللہ کو قرض دیں. اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ اللہ کو قرض دینا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال لگایا، اللہ کی مساجد کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے ذکر کی مجالس اور مساجد اور مدارس کے لیے آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ گویا کہ اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے. کل جب آپ قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے تو آپ کے اس قرض دینے کو اللہ کئی 100 گنا بڑھا کر آپ کو واپس کر دے گا انشاءاللہ. آیت نمبر 246 میں ارشاد ہوا، بنی اسرائیل نے پہلے لڑائی کے لیے مطالبہ کیا، بعد میں منہ موڑ لیا، جو کہ ایک زوال یافتہ قوم کی نشانی ہے. بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک غلام قوم تھی. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے اللہ سے اجازت مانگیں کہ ہم لڑائی لڑیں تاکہ ہم جو ہیں کسی ملک پر حاکم ہو سکیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. جب اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت مانگ لی اور اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے اور اللہ کی راہ میں لڑائی لڑیں، اور لیکن یہ کہا کہ جب تم پہنچو تو راستے میں ایک نہر پڑے گی، اس نہر سے پانی مت پینا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات مانی، باقی لوگوں نے پیٹ بھر بھر کے پانی پی لیا. اور آخر کار کیا ہوا کہ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا تو ان کی حالت خراب ہونی چاہیے تھی پیاس سے، لیکن ان کی حالت نہیں خراب ہوئی، بلکہ جنہوں نے پانی پیا تھا پیٹ بھر کے پانی پی لیا اور وہ وہیں لمبے لمبے لیٹ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے اندر لڑائی لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب ہمیں حرام سے روکتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی اچھی لگ رہی ہے، اگر ہم لے لیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس حرام مال کو کھا لیتے ہیں، بھر لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگی اور مزید مشکل ہوتی چلی جاتی ہے. اور حلال کھانے والا تھوڑا کھاتا ہے لیکن اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے. پھر آیت نمبر 247 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے طالوت بادشاہ کو علم اور جسم کی فراخی پر منتخب فرمایا. اللہ نے اس وقت کہا کہ ایک بادشاہ ہیں جن کو ہم تمہارے لیے لڑائی کے لیے منتخب کریں گے، وہ تمہارے رہنما ہوں گے، تمہارے قائد ہوں گے، تمہاری قیادت کریں گے. لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ کیسا بادشاہ ہے، اس کے پاس تو نہ کوئی مال ہے، نہ کوئی دولت ہے، نہ اس کے پاس کوئی جسم کی جو ہے ایسی مال و دولت کی کشادگی ہے کہ ہم اس کو اپنا بادشاہ بنائیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس مال دولت ہو تو وہی بادشاہ بنے گا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی زیادہ دانائی عطا فرما دیتا ہے، اتنا زیادہ شعور دے دیتا ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر طاقت رکھ دیتا ہے کہ وہ مال سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور بعض اوقات بہت سا مال ہونے کے باوجود انسان کے اندر ذہن نہیں ہوتا، صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. اور جب طالوت بادشاہ کو اللہ نے مقرر فرمایا تو وہ بادشاہوں سے بھی بڑھ کر بادشاہ ثابت ہوئے. اور اللہ علم سے بادشاہی عطا فرماتا ہے، یعنی بادشاہی جو ہے نا وہ علم سے آتی ہے، نہ کہ طاقت سے یا مال سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو پہلے آزمائش آتی ہے. جیسے صحابہ نے سالوں امتحان پاس کیے، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے وطن چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، ہجرت کی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب ہم آپ کو عنقریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور جب اللہ کا حکم آتا ہے اگرچہ چیز کم ہو لیکن اللہ اس میں کشادگی ڈال دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے پیا تھا وہ لیٹ گئے، اور جنہوں نے تھوڑا سا کھایا پیا تھا، تھوڑا سا پانی پیا تھا، وہ لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے اور حضرت طالوت کے ساتھ لڑائی کے لیے ایسے کھڑے رہے کہ جم کے انہوں نے جنگ کی. تو یہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم علماء کرام فرماتے ہیں، آپ رمضان کی مثال لے لیں کہ جو لوگ تھوڑا تھوڑا افطار میں کھاتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اسلام کھانے کو منع کر رہا ہے، لیکن اگر جو میانہ روی سے چلتا ہے، کم کھاتا ہے، تو وہ آرام سے مغرب ادا کرتا ہے، آرام سے تراویح پڑھتا ہے. اور جو لوگ پیٹ بھر بھر کے کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے پھر مغرب بھی مشکل ہو جاتی ہے، تراویح بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور جو سحری میں بہت دیر سے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے فجر پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو رمضان میں بھی ہم میانہ روی اختیار کریں، تھوڑا سا اپنے کھانے پہ توجہ رکھیں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ لگنا ہے بجائے کھانے پینے کے. ہم اس مہینے کو عبادت کے لیے منتخب کر لیں انشاءاللہ.
جو جتنا بڑا کام کرتا ہے اللہ اس کو اتنی بڑی ہی جزا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو چن لیا اور ان کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قوموں کو اسی طرح، آیت نمبر 252 ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کو آمنے سامنے کرتا رہتا ہے تاکہ فساد ختم ہو جائے۔ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا سے لڑائی کیوں نہیں ختم ہو جاتی، دنیا سے فساد کیوں نہیں ختم ہو جاتا، دنیا سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اسی طرح قوموں کو آمنے سامنے کرتے ہیں تاکہ فساد ختم ہوتا رہے، صفائی ہوتی رہے، مومن اور منافق کی چھٹائی ہوتی رہے، کہ جب بھی کوئی قوم غالب آ جاتی ہے اور کوئی قوم مغلوب ہو جاتی ہے تو اس وقت کرنے کا کام یہ کہ اپنی تنزلی پہ غور کریں کہ ہم آخر کیوں ذلت کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آج کل مسلمان قوم ذلت کی طرف جا رہی ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کی سنتوں کو، اپنے نبی کی احادیث کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 2 کی بہت ہی خاص باتیں ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر، ابھی اس کے بعد ہی میں ایک اور نشست کروں گی، اس کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پارہ نمبر 2 اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلی کلاس سے پارہ نمبر 3 کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔